السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں ان اے نٹ شیل، اگر آپ سوچیں تو اس خطے میں بہت سارے ممالک نے لگ بھگ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی، چاہے وہ انڈیا ہو، چین ہو، سنگاپور ہو، یا آپ ذرا سا دور چلے جائیں تو اسرائیل کو لے لیں. اس کے لیے تو ہم خیر کافی اپنے آپ کو ہم تسلیاں دے سکتے ہیں کہ ان کو بڑی ہیلپ دی. لیکن انڈونیزیا، ملیشیا، آپ چلتے جائیں بڑی اینڈ لیس لسٹ ہے. لیکن کسی کا حال یہ نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کا حال ہے. 6 دہائیوں کے اندر پاکستان نے اس سفر میں کئی باری اپنی سمت کو تبدیل کیا. کبھی سوشلزم کی طرف گئے، کبھی اسلام کی طرف آئے، کبھی نیشنلائزیشن کی طرف گئے، کبھی پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے. اور حالت یہ ہے کہ آج ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اس ملک کا حال کیا ہونا ہے. پاکستان نے غلطیاں کہاں کہاں کی، کن کن لوگوں نے کی رولز پلے کیے ان غلطیوں کے اندر، اور اب ہم کون سی سمت جائیں گے جو سمت ہمیں بچا سکتی ہے. ٹو ڈسکس دس آئی ہیو 2 ویری ایمیننٹ جرنلسٹ ود می. حسن نثار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، جنگ اخبار کے کالم کار ہیں. سلیم بخاری صاحب ہیں، اگین بہت سینئر اور سیزن جرنلسٹ ہیں، نیشن اخبار کے مدیر ہیں، اور اس سے پہلے اپنے پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. حسن نثار صاحب، ہم کہاں پہ کھو گئے اور کہاں چلے گئے؟ کسی نے پوچھا تھا کہ کم سے کم لفظوں میں پاکستان کی تاریخ بیان کریں تو 3 لفظ بولے گئے: بلنڈرز، پلنڈر، سرنڈر. 3 یہی تاریخ ہے اس ملک کی. اور جہاں تک آپ نے آزادی کا لفظ استعمال کیا، جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، 14 اگست 1947 آزادی کا دن نہیں ہے. میں کئی بار یہ لکھ چکا ہوں کہ وہ یوم آزادی نہیں ہے. اس دن ہمارے صرف آقا تبدیل ہوئے. گوروں کی جگہ یہ کسمیلے قسم کے نیلے پیلے براؤن قسم کے یہ ٹھیک. ملک شروع ہوا جعلی کلیموں سے اور آن پہنچا ہے جعلی ڈگری ہولڈرز تک، جن کی جعلی ڈگریاں اور وہ آپ کے نمائندے. تو یہ سفر بڑا لاجیکل ہے. جعلی کلیمیں اور جعلی ذاتیں. پاکستان بننے کے بعد جو پہلی ایجاد ہوئی نا چیز پرومیننٹ جو سامنے آپ کو دکھائی دیتی ہے، وہ یہ 2 چیزیں ہیں. جعلی کلیمز داخل کیے گئے، لوگوں نے اپنی ذاتیں تھوک کے حساب سے تبدیل کی. بنیادی المیہ یہ ہوا کہ جسے ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا. پھر کمال یہ ہوا جو اس ملک کے قیام کے، اس کی تخلیق کے، اس کے وجود کے، اس کی پیدائش کے بدترین مخالف تھے، وہ اس کے مامے اور ٹھیکیدار بن گئے. یونینسٹ جو تھے؟ نہیں جی، ملائیت کا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ ڈھیر ہے، وہ بہت لمبا چوڑا. بخاری صاحب اس کی تفصیل مجھ سے بہتر بتا سکیں گے. وہ پھر قرارداد مقاصد اور اس قسم کی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اٹ از اے ہائیلی کنفیوزڈ نیشن اور ڈسٹورشن آف ہسٹری ہے. مثلا 65 کی جنگ کے بھی ہم ہیرو ہیں، 71 میں بھی ہم قصوروار نہیں تھے، وہ ہندوؤں کی سازش تھی. اپنے گریبانوں میں منہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، کنسنسس آپ کا ڈیم بنے گا نہیں بنے گا. 63-64 سال میں میڈیم کیا ہوگا اس ملک کا، وہی فیصلہ نہیں ہو سکا. چھٹی آج بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں وہ لوگ ہیں، جمعے کی چھٹی ایک عجیب و غریب طرح کی ہے. قوم تو ہے ہی نہیں. میں نے تو ایک بار لکھا تھا کہ یہ ایک ہجوم ہے پاکستانی قوم، کہنا تو ویسے ہی تہمت ہے ان پہ. یہ ایک ہجوم ہے، اور ہجوم بھی ایسا جس کے اندر سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں. ایک ہجوم جس میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے. ہجوم میں بھی کوئی ڈسپلن ہو اگر تو بری بات نہیں ہے. یہ اور یہ تاریخ کو انہوں نے مس کیا ہے، تاریخ جواباً انہیں مس کر رہی ہے. انہوں نے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا، تاریخ ان کے ساتھ کر رہی ہے. کنفیوژن اس درجے کا ہے. میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اچھے خاصے لوگ لکھنے سے باز نہیں آتے، بولنے سے باز نہیں آتے. یہ ملک ابد تک رہنے کے لیے بنا. یہ ڈسٹورشن آف ہسٹری ہے. اس کو تو ٹوٹے ہوئے کئی اشرے ہو گئے بھائی. کس منہ سے، کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں. پھر ایک لفظ ہے
مسلم امہ. تم ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہو. میری اور آپ کی مبشر صاحب اذان کے وقت میں کوئی آدھے گھنٹے کا فرق ہو, 20 منٹ کا ہو, 10 منٹ کا ہو, 5 منٹ کا ہو, تو انڈرسٹینڈیبل ہے, چلیں ٹالریبل ہے. میں آپ بخاری صاحب ایک ہی ٹائم پہ اذانے دیے جا رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ کسی چیز پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے. پھر برباد تو اس ملک کو اس کی اشرافیہ نے کیا. آپ اندازہ لگائیں, یہ کہتے ہیں قوم بنانے چلے ہیں, یہ 25 30 40 قسم کے تو آپ کی سکولیں گے. مدرسوں کی طرف آ جائیں, ایک لمبی قطار ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے فرقے ورقے آپ ذہن میں رکھیں نا, وہ اکیلے ہی میرا خیال ہے درجن 1.5 درجن قسم کے وہی سکول ہیں. پھر ٹاٹ سکول سے لے کے امریکن سکول تک, بیکن ہاؤس ٹائپ سکول سے لے کے کیڈٹ سکولز تک. وہ بندہ خدا, ایک آدمی کے 12 بچے ہوں اور ڈومیٹرکلی اپوزٹ ڈائریکشن میں مختلف قسم کا ان کا پرورش, مختلف قسم کے ماحول میں ہو, مختلف قسم کے وہ نصاب پڑھیں, مختلف قسم کے ٹیچرز ہوں, مختلف قسم کا انوائرمنٹ ہو, تو وہ تو 12 بہن بھائی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. مبشر لقمان صاحب, آپ قوم بنانے چلیں. یہ 18 کروڑ کا ایک ہجوم ہے جو اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے. لیٹس کم بیک ٹو دا بیسکس. بخاری صاحب, انڈیا نے ایک بڑا کام کیا کہ لینڈ ریفارمز لے کے آئے اور جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کا خاتمہ کیا. پاکستان میں نہیں ہو سکا. اگر آج ہو جائے تو کہیں ہم 60 سال کے بعد بہتری کی امید کر سکتے ہیں؟ مبشر, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تھوڑی سی مجھے عرض کرنا ہے. حسن نثار صاحب نے کافی کوزے میں دریا کو بند کرنے کی کوشش کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کافی حد تک ان سے. لیکن 2 باتیں مجھے عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ملک بنتے ہیں ویژنری لیڈرشپ کی ایفرٹس کے ساتھ اور چلتے بھی ہیں ویژنری لیڈرز کے ساتھ. جو ایک تھا اس کو تو ہم نے 1.5 سال سے زیادہ جینے نہیں دیا. اس کے بعد ایک طویل وائڈ ہے. پھر ایک بندہ آیا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ وہ ویژنری لیڈر ہے. اس نے جو آج سے 26 سال 30 سال پہلے بات سوچی تھی, آج ہماری فوج بھی اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, پوری قوم بھی اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری بات جس کی طرف حسن نثار صاحب نے اشارہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ایک نظام تعلیم کسی ملک کا کیا ہے اور دوسرا نظام عدل کیا ہے. دونوں ہی چیزیں اتنے پیرللز پر چل رہی ہیں. نظام تعلیم کا تذکرہ تو انہوں نے فرما دیا, ذرا نظام عدل کی میری گزارشات سن لیں. ایک تو شریعت کا قانون ہے, باقاعدہ اس کی عدالتیں, اس کا چیف جسٹس ہے. ایک اینگلو سیکسن لا ہے, ایک اس کے اندر پھر فیملی لاز ہیں. کوئی 4-5 مختلف طرح کے پیرلل طرز پنچایت بھی ہے, عدل پر ہم گورن کیے جا جرگے بھی ہیں, جرگے ہیں, پنچایت ہیں, ملک ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اتنے ٹیئرز ہیں کہ اس میں انصاف کھو گیا ہے. بس ٹیئرز موجود ہیں, جسٹسز بھی ہیں, مجسٹریٹس بھی ہیں, پنچ بھی ہیں, لیکن انصاف جو ہے وہ کھو گیا ہے. اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے, جس معاشرے کی, جس قوم کی تعلیم کا کوئی سیٹ فکس ڈویبل نظام تعلیم نہیں ہے, وہ پنپتی نہیں ہے. اب آپ پیرلل چھوڑ لیتے ہیں ہم جلدی سے. چائنا ہمارے 1 سال بعد آزاد ہوا ہے اور ایک سوئی ہوئی افہیم زدہ قوم تھی. چند پاگلوں نے ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا. 3 سال میں جتنی ہرڈلز تھی راستے میں, یعنی جتنے افراد آئے جو ان کی ضد تھے, ان کی گردنیں کاٹی انہوں نے. اور بالآخر آج چین, میں وہ تو دعویٰ نہیں کیا گیا, لیکن آج چین دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے, اس کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میں آپ کو ایک بدترین مثال دینے والا ہوں کہ ملیشیا اور ساؤتھ کوریا, ان کے ڈیلیگیشنز آئے, حسن نثار کو معلوم ہے. انہوں نے آ کے یہاں پوچھا محبوب الحق سے کہ یہ 5 سالہ پلان کیسے بنا لیتے ہیں آپ, ہمیں بھی سکھائیں. اور وہ یہاں سے طریقہ کار کے ڈیولپمنٹ پلان کیسے بنتا ہے وہ لے کے ساتھ گئے. آج دیکھیے ملیشیا کہاں کھڑا ہے اور ساؤتھ کوریا کہاں کھڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں. دوسری بات, کبھی تو ہم لوٹے گئے ہیں جمہوریت کے نام پہ, کبھی ہم لوٹے گئے ہیں اسلام کے نام پہ. جنرل ضیاء الحق صاحب نے اسلام کی جو خدمت فرمائی, اس کے بعد کوئی دوسرا اسلام بیچ ہی نہیں سکا اس ملک میں, اور نہ کبھی بکے گا.
تیسری بات یہ کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہمارے ہاں رہی, ان کا مجھے ان کے قبضہ کرنے پر, اقتدار پر اعتراض تو خیر ہے, لیکن اس کی کوئی بھی جواز اگر آپ پیش کر دیں, مجھے اعتراض ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ انہوں نے کریٹ کی, ان کے ملک ہم نے سپورٹ کر دیا. اب بات بہت دور تک جائے گی, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایک پچھلے 30 سال میں رجیم مجھے ایسی بتا دیں جو بقول شیخ رشید کے فوج کے گملے سے پیدا نہ ہوئی ہو. تو جب ملک ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جہاں ہم کھڑے ہیں. تو یعنی اب پاکستان کا کوئی ہوپ نہیں ہے؟ دیکھیں, ہوپ ہوتی ہے آن دا بیسس آف لیڈرشپ اینڈ کمٹمنٹ آف دا نیشن. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں حسن نثار سے کہ نیشن تو ہم بنے ہی نہیں, اس کا تو ہمیں کسی نے موقع ہی نہیں دیا. ہجوم کی بجائے لفظ گرو استعمال کر لیں, وی آر اے گرو آف اباؤٹ 17 کروڑ پیپل. لہذا امید کہاں سے آئے گی؟ جعلی نعروں سے امید پیدا نہیں ہو سکتی, جعلی لیڈروں سے نہیں پیدا ہو سکتی. آپ حسن نثار نے خوبصورت انداز میں کہا کہ جعلی کلیم داخل کر کر کے لوگ یہاں کروڑ پتی اور لکھ پتی بن گئے, اور جعلی ڈگریاں لے کے ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. جعلی ڈگریاں لے کے بیوروکریسی ہم پر نوکر شاہی کا نظام امپوز کیے ہوئے ہے. تو ہمارا تو ابتدا کا راستہ ہی گم گیا ہے. ہم تو اس شاہراہ پر چڑھے ہی نہیں جہاں ہم قوم بن سکے یا ایک ملک بن سکے. سلیم بخاری ہمارے ساتھ ہیں اور جناب حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. حسن نثار صاحب, آپ سے اور بخاری صاحب سے ایک ہی سوال ہے کہ اگر ہم جاگیردارانہ نظام کو خاتمے کی طرف جاتے جیسے انڈیا گیا, تو کیا آج میجر تبدیلی ہو سکتی تھی؟ یہ ایک بہت مثبت اور فیصلہ کن پیش رفت ہوتی اگر ایسا ہوتا. یہ مکمل طور پہ یہ ممکن نہیں تھا. یہ ایک مفروضہ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کانگریس کو سپورٹ کر رہی تھی وہاں کی بزنس ایلیٹ. مسلم لیگ میں تھیں توندیں, مونچھیں, کیڈلکس, بیوکس, شیولیز, جاگیردار ٹائپ. وہ تو ایک خواب ہے جو ہم نے بھی دیکھا, اور اب تک بھی جاگیرداری وغیرہ کے معاملے میں اس سے ظاہر ہے ایک مثبت پیش رفت تو ہو سکتی تھی. لیکن باقی جو قوم بنانے کے, دیکھیں ایک بات بخاری صاحب نے کی بڑی خوبصورت, جو انہوں نے نظام عدل کی بات کی, کہ ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. سو اللہ معاف کرے, میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے وہ کو غلط بیان نہیں کر رہے تھے. آپ بات کر رہے ہیں نا امید کی, میں امید اور مایوسی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں. فیکٹ شیٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے ایک دفعہ, میں نام نہیں لوں گا ان پولیٹیشین کا, میں آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, ادروائز انہوں نے ایک بڑا جذباتی سا سٹیٹمنٹ ان کا چھپا کہ جی اسلامی اقدار اور مشرقی اقدار. میں نے کالم لکھ کے ان کو کافی رگیدا. میں نے کہا کوئی ایک بتاؤ, کوئی ایک ویلیو, کوئی ایک قدر اسلام کی یا مشرق کی جو یہاں پریکٹس ہوتی ہے. مبشر لقمان صاحب, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے, آپ غور فرمائیں. نبی کریم کی آمد سے پہلے جو معاشرہ جس کو ہم جاہلیت کا, عربوں کا دور کہتے ہیں, ان کی میں آپ کو صفات گنواتا ہوں, مجھے چیلنج کر کے دکھائیں. ان میں شجاعت تھی, مہمان نوازی تھی, ایفائے عہد تھا, ان میں اتنی صفات تھی. مجھے بتائیں سچی بات, جذباتی ہوئے بغیر اور ڈرامہ گیری کے بغیر, وہ جو اپنی بڑائی بیان کرنے کا اپنے آپ کو ہی مکھن لگاتے رہتے ہیں, اس معاشرے کے پلے کیا ہے؟ گندا دودھ, بال صفا پاؤڈر ڈال کے, نیل ڈال کے, جس سے کپڑے دھونے میں نہیں جو استعمال ہوتا, ایکسپائرڈ جو ہوتا ہے وہ پاؤڈر ملک کہتے ہیں جی اس کو, پاؤڈر ملک, وہ سرنجز, انجیکشنز, وہ ریسائیکل کرنے والے لوگ, حلال کر کے تکبیر پڑھ کے, ذرا ان کی منافقت ان پہ پھٹکار ہے. تکبیر پڑھ کے حلال کر کے بکرا,
اس میں پانی انجیکٹ کرتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے. یہ کیا معاشرہ ہے؟ 500 قسم کے اسکول ہیں, عدلیہ کا انہوں نے آپ کو بتا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن لیس ایبسلوٹلی, اور غلط فہمی کا شدید شکار, جھوٹ پہ پلے ہوئے لوگ. سو یہ اچھا پوچھنے کہ جی مستقبل کیسا ہے؟ جیسا آپ کا ماضی ہے. انگریزی میں نہیں کہتے ہیل گو پلیسز, وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایک محاورہ ہے کہ وہ پالنے میں پچھانے جاتے ہیں. سولاں جم دیاں دے, پرابلم یہ ہے نا, سولاں جم دیاں دے. بات یہ ہے کہ ہم ماضی نہیں دہرانا چاہ رہے اپنا, ہم دوبارہ سے ملک تو نہیں کھو سکتے. آپ اپنے کرتوت دیکھ لیں. کیا کریں ہم بخاری صاحب؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف آؤں, آپ نے مجھ سے پچھلے سیگمنٹ میں سوال پوچھا تھا کہ لینڈ ریفارمز کی انڈیا نے کامیاب ہو گئی, وہاں پر دنیا بدل گئی. لینڈ ریفارمز ہمارے ہاں بھی ہوئی تھی, لیکن ہمارے ہاں لینڈ ریفارم کرنے والے نے اس سے پہلے اپنی تمام جاگیریں اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کے نام کی, اور جتنی وڈیرا کلاس تھی اس سب سے کہا کہ یہی کر لے. تو وہ لینڈ ریفارم جس کا مقصد بڑے لینڈ ہولڈر سے زمین واپس لینی تھی, وہ تو انہی کے پاس رہی. البتہ غریب مارا گیا, جس کے پاس 12.5 سے اوپر تھی اس سے تو چھن گئی, لیکن جن کے پاس لاکھوں ایکڑ کی زمین تھی جس کے اندر 3 اسٹیشن آتے تھے, وہ ان کے پاس اسی طرح موجود رہی. فرسٹ ایگزامپل اس کے بعد کی حسن صاحب سب سمجھ جائیں گے, آپ بھی سمجھ جائیں گے. وہ بشر ہم نے یہاں پر ارب پتی اور کھرب پتی لوگ بنائے صرف یہ کہہ کے کہ میں فلاں جگہ ایئرپورٹ بنانے والا ہوں, اس کے ارد گرد کی زمین جتنی ہے خرید لو. بالکل ٹھیک. 400 روپے کنال پہ خریدی ہوئی زمین آج 4 سے 8 لاکھ روپے پر مرلہ بک رہی ہے. یہ ہمارے سامنے ہے. اس معاشرے سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا؟ ہماری رولنگ ایلیٹ کی نہ کوئی لوکل کمٹمنٹ ہے, نہ ان کے سٹیکس ہیں. ایک یرغمال لیڈرشپ سے آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا؟ اور یہ ایک نہیں ہے, جو اقتدار میں ہے وہ بھی, جو اقتدار میں آنے کے متمنی ہے وہ بھی, جو ریجنل صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں وہ بھی, سب کا ایک ہی حال ہے. بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں, سرمایہ ان کا باہر ہے, پراپرٹی ان کی باہر ہے. وہ یہاں کا کیوں سوچیں گے؟ وہ تو یہاں پر سٹاپ اوور پر ہے. اور جب کبھی صورتحال اس تکلیف دہ طرف چلی جس کا اشارہ حسن نثار نے کیا ہے, تو یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو ملک سے بھاگ جائیں گے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایٹم بم تو بنا لیتے ہیں, بجلی نہیں پیدا کر سکتے. بجلی پیدا نہیں کرنے دی جاتی. میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں. یہ بات کر لیں, میں آپ کے لاڈلے ایٹم بم پہ بھی تبصرہ میں عرض کرتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بنا کہ NWFP کے لوگوں کا یا سندھ کے لوگوں کا کچھ سٹیک پر تھا. پلیز اس کے بارے میں کوئی الوژن نہیں ہونا چاہیے. بھارت نے, امریکہ نے کتنا پیسہ پمپ ان کیا ہے کالا باغ کی مخالفت کے لیے, سندھ کی لیڈرشپ میں اور NWFP کی لیڈرشپ میں. آپ صرف انٹرنیٹ پر چڑھ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ کالا باغ ڈیم بننے سے اگر پاکستان خود کفیل ہو جاتا انرجی کے معاملے میں, تو یہ انڈسٹری بھی چل رہی ہوتی, یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو رہا ہوتا. یہ تو ان لوگوں کی کبھی خواہش ہی نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے اس طرف چلے. لہٰذا اس کی وائبلٹی کا, اس کی ورکیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. حسن نثار کو معلوم ہے کہ 13 انٹرنیشنل کمپنیز جو ڈیم بلڈنگ میں ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے اس کو موسٹ وائبل اور موسٹ ورکیبل پروجیکٹ دیا تھا. یہ سازشیں جو ہیں یہ نہ آپ کر رہے ہیں, نہ حسن نثار کر رہے ہیں, نہ میں کر رہا ہوں. یہ سازشیں وہی کر رہے ہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ ہیں, جن کے سٹیکس یہاں نہیں ہیں. اب یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی کھیل جو ہے یہ بھی آج کی شروع نہیں ہوئی. بالکل ابتدا سے ہی ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا تھا. اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ آپس میں لڑ رہے ہیں اور قوم پس رہی ہے. قوم کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کا تو ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان ہے. بقول منیر نیازی کے, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم ورسٹ سے ورسٹ صورتحال کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرتے رہتے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ, حسن نثار بھی ہیں. when we come back from the break پوچھیں گے یہ ایٹم بم لاڈلا کیوں ہے ہمارا. but all of that after break. Take a break. ویلکم بیک. حسن بھائی, گزارش یہ ہے, اس کے 2-3 پہلو ہیں بڑے دلچسپ. اس ملک کو بنانے والے نے یہ سوچا تھا, یہ ویژولائز کیا تھا, اس خواہش کا اظہار کیا تھا, which is on record,
کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ویسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل ٹھیک. اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے کہ آپ نے پن پریکنگ کرتے 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 اتنی ہاسٹیلٹی کریٹ کر لی. پہلے ایک دشمن بنایا, آؤٹ آف دی وے جا کے بنایا, پھر پریمپٹیو میس کے طور پہ ایٹم بم. آپ بنا جو لیا میں نے آپ کو دشمن, اور آپ ہیں بھی مجھ سے بہت تگڑے, ہر اعتبار سے بہت طاقتور. ٹھیک ہوگی بات. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, میں نے اس پہ ایک دفعہ بڑا تفصیل سے لکھا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناممکن ترین کام تھا یہ ایٹم بم بنانا, وہ بنا لیا. اپنے بچوں کو کتاب نہیں دے سکے, اپنے مریض کو علاج نہیں دے سکے, اپنے مظلوم کو انصاف نہیں دے سکے, ایٹم بم بنا لیا. اور یہ ایٹم بم کر کیا رہا ہے پریکٹیکلی؟ یہ بھوک کی حفاظت کر رہا ہے, اور جو بدہضمی کا مریض ہے اس کی بدہضمی کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ہے ایٹم بم کا اصل کردار. اب ایک اور پہلو, انڈیا کی آبادی کتنی ہے سلیم بخاری ذرا بتائیں؟ 1 ارب سے اوپر ہے. 1 ارب سے 1.5 کے قریب ہونے. اچھا, میں اللہ نہ کرے, میں تو جانتا ہوں یہ جو ان پڑھوں کا ٹولہ یہاں پھرتا ہے نا, بڑا ایٹمی جنگ اور یہ سجا کے رکھا ہوا ہے اور یہ ڈیکوریشن پیس ہے, ان جاہلوں نے پڑھا ہی نہیں کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے. جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا تھا وہ ایٹمی کھلونے تھے. اب تو جو ہے اللہ مان الحفیظ, میں نے تو چونکہ تھورلی پڑھا ہوا, لوگ پگھل گئے. وہ اندھے ہونے کے قریب تھے جنہوں نے ڈراپ کیا تھا لٹل بوائے نیچے سے, جو جنریشن تک نہیں, ان کو چھوڑ دیں. وہ ڈراپ کیا اس نے, وہ کہتا ہے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ جہاز اوپر گیا, چونکہ ویٹ گرا نا نیچے, خالی ہوا اوپر گیا. اس کے بعد اس نے کہتا ہے میں تیزی سے مڑا. یہ پائلٹ کا بیان ہے, ان کو اسپیشل گوگلز دی گئی تھیں, اس کے باوجود وہ اندھے ہونے والے ہو گئے تھے. نیچے جا کے جو وہ زمین پہ نہیں پھٹا تھا بائی دا وے, ایک خاص ہائٹ پہ وہ پھٹ گیا تھا تاکہ تباہی زیادہ پھیلے. اب 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے, ہم ہے 17 کروڑ. ایک مفروضہ بڑا بھیانک, لیکن زندگی ہے, یہ سب چلتا ہے. سوچ لیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے. آپ کا 18 کروڑ گیا, آپ نے 4 گنا زیادہ برباد کر دیا. کتنا؟ 80 کروڑ. وہ پھر 20 کروڑ کا ملک ہے. کوئی ہوش کے ناخن لیں. یہ پاگلوں کا ادھر ایک ہجوم ہے, یہ ایک عجیب طرح کا یہ واحد قوم ہے جو اپنی بربادی کی خبروں کا جشن مناتی ہے. اور یہ پاگل پن جو ہے یہ پرانا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ٹرکس تھے وہ سلطنت عثمانیہ سے, آٹومن امپائر سے, وہ اس وسیدہ خلافت سے وہ تنگ آ چکے تھے. مصطفیٰ کمال نے ان کی جان چھڑائی تو اس کو انہوں نے اپنا باپ قرار دیا, اپنا محسن کہا. یہاں تحریک خلافت چل رہی, وہ تم ہمیں لگتے ہو. اب ہوتا کیا ہے, جو میں کہہ ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی. جب ہماری حکومتی اسپین پہ, میرا عرب ورلڈ کے ساتھ بہت رابطہ رہا ہے, میں 20 25 30 دفعہ گیا ہوں, 3 مہینے بھی رہا ہوں. تو ایک محفل تھی جس میں عرب فیملیز بھی تھیں, ہمارے لوگ بھی تھے. تو ہماری کسی خاتون نے, بڑی پڑھی لکھی, اس نے کہا کہ جب ہم نے اسپین جب حکومت, تو وہ ایک عرب ہنس پڑا. اس نے کہا بی بی تیرا کیا تعلق ہے, تم تو پاکستان سے, سب کانٹیننٹ سے تعلق ہے تمہارا, اس میں تو ہماری حکومت تھی. عرب تو آج آپ کو عزت سے بلانے کا روادار نہیں ہے. اتنی جدید دنیا میں, اتنی ماڈرن دنیا میں وہ تال رفیق, ایک حکارت کا رویہ ہے. وہ تو آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ مامے خاں جب ہماری اسپین پہ حکومت تھی تو تمہاری کب تھی؟ اس ملک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. کتنی نسلوں سے یہاں پھر رہے ہو, یہاں کھا رہے ہو, لیکن ہیرو بار ڈھونڈ رہے ہیں. تو بخاری وہ جو تمہیں اون بھی نہیں کرتے. سر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بھی بڑا فخر کرتا ہوں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا. اس لحاظ سے ضرور کرتا ہوں کہ ہم نے ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں بہت آگے گئے ہم, لیکن جو اس نے تباہی پھیلائی ہے اس کا اندازہ شاید نہیں ہے. میں آپ سے بلکہ چاہوں گا کہ آپ انڈورس کریں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. ایٹم بم بالکل بننا چاہیے تھا, چائنا نے بھی بنایا, لیکن باقی کے شعبے آپ نے کمپلیٹلی اگنور کر دیے. اور اتنی راٹ ہے وہاں کہ
اس کے بدلے میں ہمیں ملا کیا تو ہے؟ آپ اس کو فیلڈ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں پاکستان کو؟ ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، دنیا جج کرے گی اس کو، ہمارے داموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا جج کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس نے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ کرپشن ریمپنٹ ہے، جسٹس ان اویلیبل ہے، گورننس زیرو ہے. یہ انعامات ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے کہ معاشرے کی حیثیت سے تو ہم ڈکے کر رہے ہیں اور بٹن کے اوپر رکھ کے وہ کھلونے بیٹھے رہے. میں ایک یہاں اعتراض ہے مجھے، ڈکے کر رہے ہیں نہیں، کر چکے ہیں. اور وہ جو آپ نے منیر نیازی مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کا جو شعر کوٹ کیا اتنا خوبصورت، دریا کا سامنا جو ہے نا وہ ایک دریا کے بعد دوسرا آ جائے بندہ عبور کر لیتا ہے. یہاں ہے ایک دلدل کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور دلدل کا سامنا ہے منیر مجھ کو. یہ دلدل ہے، یہ اب اللہ ہی مالے گا، میں جب چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. Is it a failed state? اگر یہ ناکام ریاست نہیں بھی ہے تو کامیابی کے تو یہ نزدیک سے بھی نہیں گزری. میرا ڈپلومیٹک سا جواب ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں. میں بھی جسارت کروں ڈپلومیٹک جواب کی. وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ بات کہنے کی نہیں، تم بھی تو سوچو لوگو، یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے. حسن نثار صاحب ہیں اور سلیم بخاری صاحب ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک بڑا کنفیوژن ہے یہاں پہ. ایک تو ہم امریکہ کے آگے باؤ نہیں کرنا چاہتے، دوسرا ہم امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے بھی دے. نہیں، آپ کا حال اس گداگر جیسا ہے جس نے اپنا کاسا، اپنا کشکول لاٹھی کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے. لاٹھی مانگ، خیرات مانگ. صحیح بات. اس طرح کے بیکاری ہیں. تو ہمارا کیا فیوچر ہے کہ امریکہ تو نہیں سر رہنے دے گا آپ کو؟ آپ کا فیوچر دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کیا، ایک پیٹرن ہوتا ہے قوم کی زندگی کا بھی، افراد کی زندگی. آج ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے دینے کو اصل میں. نہیں ہمارے پاس نہیں، ہمیں ملی نہیں. موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہیں سے ہم سیکھیں گے تو ہم آگے صحیح کریں گے نا. نہیں، سیکھنا تو آپ نے ہے ہی نہیں، آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے. اور بے شرم بے حیا ڈھیٹ اتنے ہیں کہ کوئی انہوں نے گلیلیو سے معافی مانگ رہی، کیا ہم نے جھک ماری. یہاں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی سر سید سے بھی معافی مانگ لو، جس کو گالیاں دیتے رہے، واجب القتل قرار دیتے رہے، مولد نیچری سب کو بھی دیتے رہے. ٹھیک ہے چلیں، وہ تو ایک پولیٹیکل آدمی، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا تھا کہ انگریزی مستقبل کی، آج کی اور آنے والے دنوں کی زبان ہے. لیکن بخاری صاحب یہاں پہ ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ جو قائد اعظم کے یعنی نام نہاد سکسیسرز ہیں اس ملک میں، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ایجنڈا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کے نعرے لگا رہے ہیں. تو پھر ہم کس کو بلیم کریں؟ امریکہ کو؟ دیکھیے بدقسمتی کی بات یہی ہے، یہ میرا ایک تھیسس ہے، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن کنوکشن کے ساتھ فیل کرتا ہوں کہ 3 پاورز ایسی ہیں جن کے لیے پاکستان کا وجود باوجود ان کی طرف سے ناقابل برداشت ہے. اس میں انڈیا، بیکاز اس نے کبھی ریکگنائز نہیں کیا کہ پاکستان از اے ریالٹی، کیونکہ اس کا حصہ تھا. اسرائیل جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایٹم بم بنا ہے اس نے بالآخر مجھ پہ چلنا ہے. مسکنسپشن ہو سکتے ہیں لیکن دے بلیو اٹ. امریکہ چونکہ بادشاہ وقت ہے، پوری دنیا کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوا ہے، لہذا وہ ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. لہذا ہمارے لیے تو خیریت کی توقع کسی طرف سے نہیں ہے. کشمیر کا کیس ہم نے جیسا بھی تھا کھو دیا، وہ کبھی کسی پاکستان آپ سے سنبھالا نہیں جاتا. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. اپنا گھر مجھ سے چلتا ہے، میں آپ کا بھی ٹھیکیدار بن. جو آپ نے کہا نا کہ کریں کیا، اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے مگر وہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہ اگر ٹاپ سے خود احتسابی کا آغاز ہو جائے، بائی ڈیفالٹ ہو جائے اور نیچے تک آ جائے، یہ تو نہ کرنے والی بات نہیں. سروائیول کی صورت یہ ہے. میں نے تو پچھلے دنوں کسی پیپر پہ کہا تھا کہ اس ملک میں ضرورت ہے کہ 3 شفٹوں میں گلوٹین چلے، گردنیں کٹیں اور چلانے والوں کو لنچ بریک کی یا کھانے کی اجازت نہ ہو. یہاں a few thousand heads must roll. اور میں بخاری صاحب کی ایک بات میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، کہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کی کوئی اس طرح کی ہوسٹیلٹی ہوگی، چونکہ پاکستان کی پیدائش میں کانگریس کا رول بہت اہم ہے.
یہی بات جسونت سنگھ نے کی ہے جس پہ انڈیا میں اس پہ بڑی لہدے ہوئی. کانگریس اگر بہیو قائد اعظم نے تو کیبنٹ مشن سٹیٹمنٹ سائن کر لی تھی. بالکل ٹھیک ہے, کیبنٹ مشن سٹیٹمنٹ سائن ہو گئی تھی. کیبنٹ مشن سٹیٹمنٹ وہ کمین کی کانگریس کی تھی کہ اس حد تک جناح صاحب کو جانا پڑا, ادروائز تو نہیں تھا یہ معاملہ, اس طرح نہیں تھا. مبشر ایک بات جو حسن نثار نے کہی اس کو میں جنہوں نے تو خواہش کا اظہار کیا یا نسخہ تجویز فرمایا کہ گلوٹین چلنی چاہیے. میری پریشانی یہ ہے ایز آف ٹوڈے کہ یہ انہوں نے تو پتہ نہیں کس لہک میں کہہ دی یہ تو ہونے جا رہا ہے, یہ تو انیویٹیبل ہے. جو کچھ ہم اپنی فوج کے اندر باہر اس کے ارد گرد اور سیاست میں دیکھ سن اور آزما رہے ہیں, we are not marching, we are running fast at full speed to that situation where this will happen. Do you agree? بالکل. اور میں کہیں کہ آنے والے دنوں میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے, میں نے تو آج بھی یہ لکھا ہے کہ مجھے الیکشن نظر نہیں آتا, مجھے تو اور منظر نظر آ رہا ہے. ایک اور بات بڑی جو دلچسپ انتہا ہو گئی ہے, میں چرس پیتا ہوں اور چرسیوں کو گالیاں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اخبار میں سرخی لگا شراب پی کے غول کو پڑا کرتا ہوا پکڑا گیا, خود پیتا ہوں, ٹھیک. اس ملک کے نامور ترین ڈکیت وہ بھی کہہ رہے ہیں فلاں کرپٹ ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ موجد ہیں ہائی لیول کرپشن کے, لوٹ مار کے یہ کنگ ہیں, وہ بھی چور چوروں کو چور کہہ رہے ہیں. یہ حیرت انگیز بات ہے. یہ تماشا کب تک چل سکتا ہے؟ اب دیکھیں بات سنیں, میں جب کہتا ہوں لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, ٹو ہیل ود دس ڈیموکریسی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, قطعاً نہیں. بھائی مجھے کچھ دے دو, خالص دے دو, مجھے گندے ناپاک ملاوٹ والے دودھ کی بجائے سادہ پانی صاف ستھرا دے دو, میرے لیے میری صحت کے لیے وہ بہتر ہے. مجھے ملاوٹ والی جمہوریت اور ملاوٹ والی ہوتا کیا ہے, یہاں جو ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا, بدبخت کو. اچھا, جو جمہوریت کا نام لے کے آتے ہیں ان کو دورہ پڑ جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا. بھائی مجھے آپ دال دے دیں, صاف ستھری دے دیں, مجھے خنزیر مت کھلائیں, ملاوٹ نہ ہو. جیسے یہ جو ہو رہا ہے, یہ ملک تھوڑی ہے اب, اس میں تو کوئی ریٹ نام کی کوئی شے نہیں, کوئی چیز اپنی جگہ پہ موجود نہیں. وکیل ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں, مریض معالجوں کو, گاڑی کا انجن کھلا پڑا ہے, پیج ویج سارے نکلے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بات میں پوچھا کہ جی پاکستان کا مستقبل, اسی طرح کو بات تھی, میں نے کہا دیکھو یار, بھوسے کی توڑی کی بہت بڑی گٹھڑی ہے, چوک میں کھل گئی ہے, آندھی چل پڑی ہے. گیلوٹین کے علاوہ کوئی سولوشن ہے ویری کوئکلی؟ نہیں, نو, میرے نزدیک تو نہیں ہے. بخاری صاحب, میں آپ کو ایک مثال دے کے, جو انہوں نے کہا کہ چرس پیتا ہو اور کہے چرس نہیں پینی چاہیے, ہمارے ہاں آج اس جوڈیشری کی عظمتوں کے جو گن گائے جا رہے ہیں, اس کی انڈیپینڈنس کے, اس کی جرت کے, آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں. اسی جوڈیشری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخص نے پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا تھا 3 ممبر رکنی بینچ میں کہ وہ جب چاہے جیسی چاہے امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کر سکتا ہے. ایسا اختیار دینے والا شخص پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کا کوما اور کولن نہیں چینج ہو سکتا جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو. کیا یہ اس ملک میں ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس لیے حسن صاحب ٹھیک کہتا ہے کہ جو خود چرس پیتا ہے اس کو گالی دینے کا حق نہیں ہے چرسی کو. لہٰذا جو ایک توقع رکھی جا سکتی تھی کہ نظام عدل اگر ٹھیک ہو جائے گا تو قوم کی بہتری کی گنجائش نکل آئے گی, میں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب ہے پر امید نہیں ہوں. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے, رپورٹر آیا لے کے کہ وہ پڑا کرتے پکڑے گئے شرابی فلانا, اس نے وہ اٹھا کے نا اس کے منہ پہ ماری. اس نے کہا روز کو پی کے آ جاتے ہو, اور اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے خلاف خبریں لے کے. یہ کیریکٹر ہے. حسن نثار صاحب, سلیم بخاری صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اگلے کسی ایک پروگرام میں ہم ضرور اس کا ذکر کریں کہ مرض تو ہمیں پتہ چل گیا, مریض کی حالت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب بہرحال کوئی نہ کوئی تو سرجری ہو سکتی ہے نا, کوئی نہ کوئی تو لیزر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مریض فوت بھی تو ہو جاتا ہے نا, آئی سی یو میں ہے اور وینٹیلیٹر پر ہے, آپریشن تو نہیں ہو سکتا. وہ سٹیبل نہیں ہوگا جب تک تو آپریشن ہو نہیں سکتا. پاکستان ان کے بقول آئی سی یو میں ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, سٹیبل نہیں ہو سکتا, ٹھیک نہیں ہو سکتا unless and until
اوپر کوئی جلاد آئے, کوئی ہلاکو خان کی نسل کا آدمی آئے اور گیلوٹین کے اوپر کم از کم کئی 5-7 ہزار لوگوں کی گردنیں نہ اڑائے. ہزاروں کے عوام کے ساتھ بھی ہزاروں کے ہیں, ہزاروں کے, اور عوام بھی بہت بگڑ گئے ہیں, ان کو بھی ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ بھی بہت بگڑ گئے ہیں, آپ کو بھی سدھ کرنا پڑے گا, آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.